السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد بن عبد اللہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه۔ حضرات گرامی، ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا جس کی نسبت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی خصوصیات سے نوازا، اس کو خیر امت قرار دیا۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا: کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سند ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے اس امت کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے کوئی کام دے کر بھیجا ہے، کوئی ذمہ داری دے کر بھیجی ہے۔ کہیں فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرے، جو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف بلائے، نیک عمل کرے اور کہے کہ اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میری اپنی کوئی شناخت، میری اپنی کوئی حیثیت اسلام سے ہٹ کر، ایمان سے ہٹ کر، ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی ہونے کی حیثیت سے علیحدہ میری اپنی کوئی حیثیت نہیں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور دوسری یہ کہ شکر بھی، جہاں یہ شکر ہے وہیں فخر ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میرا تعلق اس امت سے ہے، اس قوم سے ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی فضیلتوں سے نوازا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں، اور قرآن مجید میں بھی اس کا اشارہ ہمیں ملتا ہے کہ جہاں پر بھائی کہنا ہو وہاں پہ نفس یا انفس کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا۔ کہیں فرمایا گیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی اپنے بارے میں، اپنے تعلق سے یہ کام مت کرو، اس کام سے بچو۔ یہ اپنے بارے میں قرآن مجید جب یہ کہتا ہے تو اس سے مراد اپنے مسلمان بھائیوں کے سلسلے میں تم بدگمانی سے بچو، ان کو طعنے مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو، ان کے بارے میں غلط خیال پیدا مت کرو۔ قرآن مجید نے جگہ جگہ گویا اس کی تاکید کی کہ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، امت کے بارے میں ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے، ہماری فکر کیا ہونی چاہیے، ہماری سمجھ کیا ہونی چاہیے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، ایک فرد کی حیثیت سے، انڈیویجول ایک انسان کی حیثیت سے ہمیں
ہمارے اوپر اپنی کچھ ذمہ داریاں، پھر یہ ذمہ داری جب آگے بڑھتی ہے تو ایک فیملی کی، پھر ایک پورے خاندان کی، پھر ایک پورے معاشرے کی، اور اس سے آگے بڑھ کر پھر پورے عالم کی ایک ذمہ داری تشکیل پاتی ہے۔ یہ ملکوں کے بنائے ہوئے نظام اور یہ نیشنلٹیز، مختلف جنسیتیں اور قومیتیں، یہ اسی لیے پیدا کی گئیں تاکہ مسلمانوں کو زبان کی بنیاد پر بانٹ دیا جائے۔ اب ایک سے دوسری نسل، دوسری سے تیسری نسل ہوتے ہوتے آج ہم وہاں پہنچ گئے کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کی بنیاد پر، ایک قرآن کی بنیاد پر، ایک کعبے کی بنیاد پر، ایک خدا اور ایک نبی کی بنیاد پر، اپنے عبادت کے ایک طور طریقے کی بنیاد پر ہم سب آپس میں ایک امت، ہم میں سے کوئی ہندوستانی ہو سکتا ہے، کوئی عربی ہو سکتا ہے، کوئی اعجمی اور کوئی امریکی اور کوئی چینی اور جاپانی، یہ سب زمین کی تقسیم ہے۔ یہ جغرافی کا پورا نظام ہے جس کے تحت جائز یا ناجائز طور پر قوموں کے بیچ میں دیواریں کھڑی کی گئیں، لکیریں کھینچ دی گئی، لیکن کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہمارے ذہنوں پر پڑا ہے۔ یہ لکیریں اور یہ دیواریں زمین پر نہیں ہیں بلکہ ہمارے دل و دماغ پر ہیں کہ میں انڈین ہوں اور وہ سعودی ہے اور فلاں فلسطینی ہے اور فلاں چینی ہے۔ قرآن نے ایسا کوئی تصور ہمیں نہیں دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا کوئی تصور نہیں دیا۔ دنیا جتنی بھی پھیل جائے، ایکسپینڈ کر جائے، جتنی بھی ترقی کر جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی۔ آج تو ہمیں اس سوال کے گھیرے میں رکھا جاتا ہے کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا آپ پہلے ہندوستانی ہیں، آپ کے لیے پہلے کنسٹیٹیوشن ہے یا پہلے شریعت ہے، پہلے قرآن ہے۔ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا، ہم اس کو مانتے ہوئے ہم اپنی زمین اور اپنے وطن اور اپنے ملک کے قانون اور ان تمام چیزوں کا احترام کر سکتے ہیں کہ جن سے ہمارا اصولی طور پہ رشتہ ہے، اور قرآن ہمیں اس سے منع نہیں کرتا۔ لیکن ہمارا امتحان لیا جاتا ہے اور ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق ایک خاص سرزمین سے، اور اسی لیے مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ بات پیدا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ جزیرۃ العرب کی سرزمین سے، عربین پیننسولا سے، اس پورے حصے سے جو مسلمانوں نے فتح کیا تھا، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو باہر نکال، لیکن اس جزیرۃ العرب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور چھوٹی چھوٹی حکومتیں، چھوٹے چھوٹے خاندانوں میں تقسیم کر دی گئی، مختلف بنیادوں پر، مختلف ناموں سے، اور وہ اسی طرف اپنی نسبت کرنے لگے۔ کوئی اپنی نسبت کسی خاص علاقے کی طرف، کوئی کسی زبان کی طرف، کسی خاندان کی طرف، اور سب نے یہ کہا کہ قرآن ہمارا دستور ہے، اور اپنے جھنڈے پر ہلال اور چاند کا نشان بنا لیا اور تارے بنا لیے، لیکن دلوں کے اندر جھنڈوں کے رنگوں میں جتنا فرق نہیں، اس سے زیادہ دلوں کے اندر فرق آتا گیا۔ قومیت عربیہ کا فتنہ اٹھا، جمال عبد الناصر نے مصر میں، ایجپٹ کی سرزمین پر سب سے زیادہ اس کو بڑھاوا دیا کہ عرب نیشنلٹیز، ہم عرب ہیں، جہاں کہیں بھی اگر کوئی کردی ہے، کوئی ترکی ہے، کوئی ایرانی ہے، تو یہ عظمت کے اور عزت کے لائق نہیں۔
عرب ہونے کی بنیاد پر ہم ایک، عربی بولنے کی بنیاد پر ہم ایک، پھر وہ بھی نہیں رہا، اس میں بھی ٹکڑے ہوتے رہے ایکسنٹ کی بنیاد پر، یمنی عربی الگ ہو گئی، سعودی عربی الگ ہو گئی، قطری الگ، کویتی الگ، یہ سب ہوتا رہا۔ ہمارے درمیان ان یہودیوں نے گھس گھس کر گھسپیٹیوں کی طرح کوشش کی کہ مختلف بنیادوں پر مختلف خواب دکھا کر اور سجا کر ان لوگوں کو اتنا زیادہ تقسیم کیا جائے، تقسیم در تقسیم، کہ ان پر حکومت کرنا آسان، یہ ایک طاقت بن کر کبھی بھی ہمارے خلاف نہ آ سکے۔ پھر بھی مسلمانوں کو ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا تھا، اور آج بھی ہے، کہ کہیں بھی دنیا میں کسی مسلمان کے ساتھ، مسلمانوں کی جماعتوں کے ساتھ کہیں بھی ظلم ہو، کہیں کوئی بات ہو، تو دوسرا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، اس کی تکلیف اور درد محسوس کرتا ہے، اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اس کی امداد کے لیے آگے بڑھتا ہے، اس کا کرب اور درد تکلیف اپنے دل پر محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کو مٹانے کے لیے بھی، اسے ختم کرنے کے لیے بھی، اور اس تصور کو ختم کرنے کے لیے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح، مختلف ملکوں کے اپنے اپنے مفادات، عوام کی خواہش کچھ، لوگوں کی ترجیحات کچھ، ان کی سمجھ کچھ اور، لیکن حکومتوں کے اپنے مفادات کچھ اور اسی بنیاد پر سب ایک دوسرے سے قریب یا دور ہوتے چلے گئے، اور لوگوں نے زمینوں کو تقسیم کرنا شروع کر دیا، فروخت کرنا شروع کر دیا، عبادت گاہوں کو بیچنا شروع کر دیا، سودے بازیاں ہونے لگی۔ اور حالیہ دنوں میں گزشتہ 8-10 سالوں کے اندر اتنی تیزی سے مسلم مسائل کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک تو ہے کہ کسی ایشو کے لیے کچھ کام کرنا، اس پرابلم کو سالو کرنا، اس کے لیے جمع ہونا، غور و فکر کرنا، یہ ایک الگ بات ہے۔ یہ باور کرانا کہ کوئی ایشو ہے ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، فلسطین میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سیریا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، عراق میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یمن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایک ٹکڑی ہے، وہ شیعوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وہ سنیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت ہے، وہ کچھ دہشت گرد ایک گروپ ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہارڈ لائنرز ہیں، ان کے لیے یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن آج آپ محسوس کر سکتے ہیں، اور دنیا نے جب حالات نے کروٹیں لی ہیں تو جو چیزیں چھپی ہوئی تھی وہ باہر آتی جا رہی ہیں، اور اس کے لیے کسی بڑے انالائسس کی ضرورت نہیں رہ گئی۔ لوگ محسوس کرنے لگے کہ ہمیں کس طرح سے گمراہ کیا گیا، اور کس طرح سے ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم بنا کر دکھایا گیا، اور اس میں ان لوگوں نے ہماری پیٹھ پر خنجر گھونپے کہ جو ان ملکوں کے اور ان سرزمینوں کے حکمراں تھے، اور جن کی تاج پوشیاں کی جاتی تھیں، اور ان کے نام کی حرمین میں دعائیں ہوتی تھیں اور دہائی دی جاتی تھی، اور جن شاہوں اور شہزادوں کے لیے سرخ قالینیں بچھائی جاتی تھیں اور اس سے پہلے پلکیں جھک جاتی تھیں کہ فلاں نے ہمیں یہ دیا اور فلاں نے ہمارے لیے یہ کیا۔ آج دنیا کی دوسری قومیں جس طرح سے اس ظلم کو دیکھ نہیں پا رہی اور پکار اٹھی کہ یہ ظلم ہے، سراپا ظلم ہے، اسے بند کیا جائے، اسی قدر بے غیرتی مسلم حکمرانوں میں بڑھتی چلی گئی، اور اتنی بڑھتی چلی گئی کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کھل کر بیانات نہیں دیے اور امداد نہیں کیے اور پھر اپنے بارڈر نہیں کھولے، بلکہ بے سہارا چھوڑتے ہوئے ان کے لیے کفن بھیجا، جس کو بھیجنا چاہیے تھا تیر و تفنگ کے تحفے، اور جن کو میزائل کا جواب میزائل سے دینا چاہیے تھا، انہوں نے اپنے شہیدوں کے لیے کفن بھیجا۔ شاید دنیا کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا ہوگا کہ مسلمان یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے
دیکھیں گے عام مسلمان بھی، لیکن مسلمانوں کی غیرت مر چکی ہے، حمیت مر چکی ہے، شرافت مر چکی ہے، عزت نام کس چیز کا ہے، ذلت کسے کہتے ہیں بھلا چکے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کچھ بھی ہو رہا ہے یہ دو ملکوں کا معاملہ ہے، دو قوموں کا معاملہ ہے، آپس کی بات ہے۔ اگر کوئی ملک ترقی کر رہا ہے تو کیا حرج ہے، اگر وہاں عبادت بھی ہوتی ہے، پوجا بھی ہونے لگے تو کیا حرج ہے، وہاں طواف بھی ہوتے ہیں، اگر رقص بھی ہونے لگے تو کیا حرج، تھرکنا، ناچنا، قوم کو گمراہ کرنا، جس طرف خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور روزانہ وہاں دیکھ رہے ہیں، وہیں قریب میں صرف بارڈر کا فرق ہے۔ اگر ان ملکوں کے آج نام نہیں ہوتے تو ہم کہہ سکتے تھے کہ وہیں قریب میں، اسی جوار میں، پڑوس میں، بالکل اپنے پڑوسیوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اس طرف رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں، اور عزت بیچ دی گئی ہے، شرافت بیچ دی گئی ہے، بلکہ عربوں کا وہ ضمیر بک گیا جو بے چین ہو جاتا تھا اپنے دشمن کے لیے بھی، اور ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا تھا۔ وہ ایسی سخی قوم اور ایسی بہادر قوم، ایسے جھیالے اور طوفانوں سے ٹکرا جانے والے لوگ، صحابہ کرام جن نسلوں سے تھے اور جنہوں نے دنیا کو دکھایا تھا کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو آج خواب دکھا کر، خواب بن کر اور سمجھا کر کہ تمہارے محلوں اور گلیوں میں بھی پیرس کی سڑکیں ہوں گی، اور تمہارے لیے بھی طرح طرح کے ناچنے گانے کے اور جشن منانے کے، موج اور مستیاں کرنے کے، اور اپنے آپ کو گناہوں کے دلدل میں دھکیلنے کے جو چاہو اسباب وہ تمہارے لیے ہم فری کرتے ہیں۔ تم اپنے برقعے اتار دو، تم اپنے جبے اتار کر پھینک دو، بے لباس ہو جاؤ، ننگے ہو کر ناچو، ہمیں کوئی مطلب نہیں، لیکن کبھی حق کی بات مت کہنا، کبھی انصاف کی بات مت کہنا، کبھی اپنی غیرت اور اندر کے ضمیر کی جو پکار ہے اس کو مت سننا، ہمیشہ انکار کرنا، نہیں میں غلط سوچ رہا ہوں، میں غلط سن رہا ہوں، میں غلط دیکھ رہا ہوں، نہیں ہو رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، نہیں مر رہے ہیں، لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کی زمینیں ہیں، ان کے گھر ہتھیائے جا رہے ہیں، نہیں کچھ نہیں، ابھی تو ورلڈ کپ میچ چل رہا ہے، ذرا اس کو انجوائے کر لیتے ہیں، کیا حرج ہے، یہ تو ہوتا رہتا ہے، دنیا میں قومیں مرتی رہتی، یوکرین میں بھی مر رہی ہیں۔ اس طرح کی نفسیات مسلمانوں میں پیدا ہو گئی، اور یہ آپ نہ سوچئے گا کہ ہماری آئندہ نسلوں میں اس طرح کی نفسیات اور یہ سوچ منتقل نہیں ہوگی، ہوتی جا رہی۔ ہمارے بچے ہم کو دیکھ رہے ہیں، کتنے گھرانوں میں فلسطینیوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، کتنے گھرانوں میں اقصیٰ کا نام لیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں نے اپنی شادیوں کی تاریخیں مؤخر کر دی، کتنے لوگوں نے اپنی شادیوں کو سادہ کر دیا، کتنے لوگوں نے اپنے پلان جو زندگی کے تھے اس کو آگے پیچھے کر لیا کہ بھائی یہ موقع نہیں ہے، ہم نہیں کرتے، ہمارے کروٹیں بے سکون ہو گئیں۔ یہ لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے بھائی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مومن کے لیے عمارت کی طرح، جیسے عمارت کی ایک اینٹ بھی اگر ہٹا لی جائے عمارت کمزور ہو جاتی ہے، ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، اس کو اپنے ستونوں پر کھڑا رکھتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شبک بین اصابعہ، اپنی انگلیوں کو انگلیوں سے ملا کر مضبوطی کے ساتھ ان کو جوڑ کر اور انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر کے آپ نے مضبوطی کی طرف اشارہ دیا کہ مسلمانوں کو بالکل ایسے ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ اذا اشتکا عینہ اشتکا کلہ، مسلمان اگر ایک جسم کی طرح ہے، آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم روتا ہے، سر کو تکلیف ہوتی ہے اذا اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اس کے سر کو تکلیف ہو اس کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، انسان بے چین ہو جاتا ہے تڑپتی ہوئی لاشیں دیکھ کر، اور پانی کے قطرے سے ایک بوند سے ان کو محروم کر دیا۔ وہ ہماری تاریخ تھی کہ جب کسی عورت نے دہائی دی معتصم کو کہ واہ معتصمہ، معتصم میری عزت تار تار کی جا رہی ہے، میری چادر اتار دی گئی،
اور میری جان خطرے میں، معتصم نے پوری فوج اتار دی، لوگوں نے ہزار سمجھایا، اور یہ بہت ہی گزری حالت میں یہ سب ہوا جب خود بہت سے مسلم حکمراں عیش و مستی میں تھے اور عباسی دور زوال کی طرف جا رہا تھا، پھر بھی لوگوں کے اندر غیرت تھی، شرافت تھی اور ایک اپنائیت تھی، ان کو سمجھ تھی کہ ایک مسلمان کے لیے ہم کچھ ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، ایک مومن پر آنچ آئے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے، اپنی صلاحیت کے مطابق وہ بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن کس بات کا رونا رویا جائے، کیا بات کی جائے، کیا بیان کیا جائے، کیا تقریریں کی جائیں، سوائے خون کے آنسو رونے کے اور کچھ نہیں رہ گیا۔ آسماں را خون حق بود کر خون ببارد بر زمین، آسماں کو حق ہے اگر آسمان سے خون برسے اور لوگ خون کے آنسو روئیں تو اس سے بدترین حالت نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر اور ہمارے دلوں کے اندر وہ بے چینی، وہ اضطراب، وہ بے کلی پائی جاتی ہے، دور دور تک نظر نہیں آتی۔ اپنے اپنے کام معمول کے مطابق ہوتے ہیں، اور وہ تو اور بات ہے، بلکہ نظر آتا ہے کہ مسلمان بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس کام کے لیے پیدا کیا تھا اور کتنا اونچا مقام دیا تھا۔ ان کا یقین خود اپنے اسلام سے، اپنے دین سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین، اس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ پورے تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، کہیں فرمائیں کہ يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ اللہ کے روشن کیے ہوئے چراغ کو اپنے پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اپنی روشنی کو مکمل کر کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس قوم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے سے لعنت بھیجی تھی، آج وہ عزت کی زندگی جی رہی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، لعنت کی گئی بنی اسرائیل پر داؤد کی زبان سے، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا، جعل منهم القردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ اس کے باوجود بھی جہاں یہ فرمایا گیا وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور مسکنت ان پر تھوپ دی گئی، آج مسلمان یہ بات کرتا ہے کہ ساری عزتیں تو ان کے پاس، اور آخر ان کو ایسا عروج کیوں ہے؟ دراصل ہم ذلت کے شکار ہو گئے۔ ان کو آج بھی ذلت، جب قرآن نے کہہ دیا کہ وہ ذلیل ہو گئے اور ذلت کے مارے ہیں، کبھی ان کو عروج حاصل نہیں ہو سکتا، وہ بے اطمینانی کی زندگی جی رہے ہیں، اور آج سے نہیں ہزاروں سال سے۔ اور آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں لعنت جو 80 کی دہائی کی ہے وہ لگنے والی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ بھوت ہیں یہ حماس کے لوگ اور فلسطینی اور ہمیں کھا جائیں گے۔ وہ تو اپنی پوری تاریخ کا جائزہ لے رہے ہیں کہ کبھی 75-80 سال سے زیادہ وہ کہیں حکومت نہیں کر سکے، عزت کی زندگی نہیں جی سکی، لیکن ہمارے پیمانے بدل گئے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، خزانے ہیں، وسائل ہیں، جھوٹی تحقیقیں ہیں اور یونیورسٹیز ہیں، تو وہی قوم سب سے زیادہ ترقی پہ، ترقی کا دھونس جمایا گیا، جھوٹے سکے بٹھائے گئے اور اسے ہم نے تسلیم کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو احساس اطمینان کا اور عزت کا جو امت مسلمہ کو عطا فرمایا، آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی مرحلے میں تاریخ کے یہودیوں کو وہ نصیب نہیں تھا، وہ اطمینان و سکون اور وہ عافیت، اور آج بھی نصیب نہیں۔ آج بھی ہمارے مسلمان اگر شہید کیے جاتے ہیں تو ان کے جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اور ایک ایک بچہ جس طرح کا بیان دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ صحابہ کے بچے ہیں کہ ہمیں آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے
اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے، وہ اگر آزما سکتا ہے موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور نوح کو اور یوسف کو، تو ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے نیک بندے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آزمائش کرو۔ اللہ نے ہمیں اس مقابلے کے لیے، اس طوفان سے ٹکرانے کے لیے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ احساس عطا کیا۔ آج بھی قرآن نے کہا تھا کہ یہ قوم ذلت کی ماری ہے اور یہ ہرگز زندہ نہیں رہ سکتے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ کچھ لوگوں کا سپورٹ مل جائے گا، کچھ اللہ کی طرف سے چھوٹ دے دی جائے گی، ذرا سی رسی اگر کھینچ لی جائے اللہ کی طرف سے یا مختلف ملکوں کی طرف سے، جن کے بلبوتے پر اور جن کے سہارے یہ آج طاقت کے نشے میں چور ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ذلتیں پھر سے ان کے اوپر منڈلا رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ کیا بچوں کو بخشیں گے؟ یہ فرعون کی اولاد کے جنہوں نے، فرعون نے بچوں کو قتل کیا تھا چن چن کر، یذبحون ابناءہم، ان کے بچوں کو ذبح کرتے تھے، یہ بھی بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور بچے اور عورتیں تو کیا، انہوں نے نبیوں کو نہیں بخشا۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق، ان کے ہاتھوں سے انبیاء کی جانیں لی گئیں، نبیوں اور رسولوں کو نہیں بخشا گیا۔ یہ اپنے ماں باپ کو نہیں بخشتے۔ اگر ان کی پلاننگ اور ان کے مشن میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی، لیکن اس تمام صورتحال میں ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے۔ بعض مسلمانوں کی زبان پر یہ آ جاتا ہے ہمیں ہی کیوں آزمایا جاتا ہے، ہمارے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ آپ غور کریں، پوری حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک کیا تمام انبیاء، اللہ کے تمام نیک بندے آزمائشوں سے دوچار نہیں کیے گئے؟ لیکن ان کے اندر حالات سے مقابلے کی روح زندہ تھی۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ لَهُدِّمَتْ۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایک کو دوسرے سے نہ ٹکرا دیتا اور باطل کے مقابلے میں حق کو نہ پیدا کرتا اور شر کے مقابلے میں خیر کو نہ کھڑا کرتا اور دشمنوں کے مقابلے میں مجاہدین کو نہ کھڑا کرتا اور ان کے سروں میں شہادت کا سودا نہ سماتا، تو مسجدیں منہدم کر دی جاتی، عبادت گاہیں ختم کر دی جاتی، دنیا میں کوئی چین سے زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے مقابلے کی طاقت عطا کی تھی، جہاں امن و امان اور عافیت کی زندگی عطا کی تھی، وہیں ان کے اندر جہاد کی روح پیدا کی گئی تھی۔ اور اسی روح جہاد کو مسلمانوں کے سینے سے کھینچ کر نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی۔ جس دن ضمیر بیدار ہو جائے گا اور یہ احساس بیدار ہو جائے گا کہ ہم دنیا کے سامنے جب مارا جا رہا ہو، ستم کیا جا رہا ہو، زیر کیا جا رہا ہو، تو ہم رحم کی اپیل پر کبھی زندہ نہیں رہ سکتے۔ طاقت کا جواب طاقت سے دیا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ ایک بار کیا تھا، بدر میں مزہ چکھایا، خیبر میں مزہ چکھایا، خندق میں مزہ چکھایا، تبوک میں زیر کیا۔ حضور نبی المرحمہ بھی تھے، نبی الملحمہ بھی تھے، آپ رحم کے نبی بھی تھے اور جنگ کے نبی بھی تھے۔ آپ نے کبھی پیٹھ نہیں دکھائی، اور سخت ترین کبیرہ گناہوں میں سے پیٹھ پھیر لینا۔ افسوس کہ آج پوری امت پیٹھ دکھانے کے لیے تیار ہے اور فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے سینے پہ گولیاں نہیں کھا سکتے، ہم پیٹھ دکھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اسی طرح رحم کی اپیلوں پر زندہ رہیں گے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی جماعت کو چن لیا ہے بیت المقدس کے کنارے، مظلوم اور مقہور لوگوں کو، جن کو سالہ سال سے کھانا اور پانی اور دوائیں اور ڈھنگ کے کپڑے نصیب نہیں، جن کو تعلیم نصیب نہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اتنی آسانی کے ساتھ اسلام کو اور مقدسات اسلام کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو فتوحات سے نواز رہا ہے۔ اور وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، پوچھتے ہیں کہ کب فتح آئے گی، آپ کہہ دیجئے کہ بہت قریب۔ آمین وآخر دعوانا۔